دوسرا اعتراض یہ کہ خمس کی فقط ایک آیت ہے، یہ بار بار آتی ہے، اور جبکہ زکوٰۃ سے تو بھرا ہوا ہے قرآن. اس کا تو پچھلی دفعہ بھی میں جواب دے چکا ہوں کہ بھائی حضرت عیسیٰ اور حضرت موسیٰ کا بار بار ذکر ہے. حضرت موسیٰ کا تو 20 سے زائد مرتبہ ذکر ہے، اور پیغمبر اسلام کا فقط 3 مرتبہ نام آیا ہے. حضرت مریم کا بار بار ذکر آیا، حضرت زہرا کا قرآن میں نام بھی نہیں آیا. تو کیا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ ان سے افضل ہو جائیں گی؟ کتنے انبیاء کا ذکر بھی نہیں ہے قرآن میں، لیکن زید ابن حارثہ جو غیر معصوم تھے ان کا نام قرآن میں آیا. تو کیا زید ابن حارثہ قرآن میں نام آ جانے کی وجہ سے، ان کا تذکرہ آ جانے کی وجہ سے وہ زیادہ اہمیت کے حامل ہو گئے نا انبیاء کے مقابلے میں؟ اگر فضیلت کے اعتبار سے ہی قرآن میں ذکر ہوتا، جس کا ذکر زیادہ ہے وہ زیادہ فضیلت کا حامل ہے، تو پیغمبر اسلام کا نام قرآن میں بھرا ہونا چاہیے. ایسا نہیں. اچھا زیادہ بری مثال نے، شیطان کا نام بار بار آیا ہے قرآن میں، لیکن بہت سے انبیاء کا نام نہیں آیا معاذ اللہ. تو یعنی مثال اچھی نہیں ہے، لیکن بہرحال ایک سمجھانے کے حوالے سے. تو جہاں بھی قرآن میں زکوٰۃ کا لفظ آیا ہے وہ بذل مال کے معنوں میں زیادہ آیا ہے. یعنی مستحقین تک یہ مخصوص اس زکوٰۃ جو کہ مال پہ نکالی جاتی ہے ایک پرسنٹیج کے اعتبار سے، جس کا باقاعدہ کے نصاب ہے، اس کا ذکر قرآن میں صدقے کے عنوان سے تو آیا، زکوٰۃ کے عنوان سے نہیں. زکوٰۃ 32 مرتبہ قرآن میں تذکرہ آیا ہے، ان میں 11 آیتیں مکی ہیں اور 22 مدنی آیتیں قرآن میں. اچھا حکم زکوٰۃ سب کو پتہ ہے کہ مدینے میں نازل ہوا. چلیں مدنی 22 آیتوں میں تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ کیونکہ مدینے کی آیتیں لہٰذا وہ زکوٰۃ مال کی آیتیں ہوں گی. لیکن جو آیات زکوٰۃ جس میں تذکرہ آیا ہے وہ 11 آیتیں مکی ہیں، ان کے متعلق آپ کیا کہیں گے؟ وہاں کون سی زکوٰۃ کی بات ہو رہی ہے؟ وہ تو مکے سے مدینے ہجرت سے پہلے مکے میں وہ آیات نازل ہو چکی تھی، جبکہ زکوٰۃ فرض بھی نہیں ہوئی تھی. اچھا اگر ہم یہ بات کہیں تو یہاں پر بھی اس سے مراد یہ کہ وہ بذل مال کے لیے وہ والی زکوٰۃ اس سے مراد نہیں. اچھا اسی طریقے سے حضرت عیسیٰ کا تذکرہ آیا ہے. حضرت عیسیٰ کا کیا آیا ہے؟ وہ اوصانی بالصلاۃ والزکاۃ ما دمت حیا، کہ پروردگار نے زندگی بھر مجھے نماز اور زکوٰۃ کی پابندی کا حکم دیا. اب بتائیے زکوٰۃ تو مدینے ہجرت کے بعد فرض ہوئی ہے، تو حضرت عیسیٰ کون سی زکوٰۃ دینے کا تذکرہ فرما رہے ہیں؟ حضرت عیسیٰ کا دور تو پیغمبر اسلام سے بھی 550 سال پہلے کا ہے، یا اس سے بھی زیادہ غالباً. تو یہاں پر کون سی زکوٰۃ کی بات ہو رہی؟ تو یہاں پر بھی غریبوں پر مال کو خرچ کرنے کے حوالے سے زکوٰۃ کی بات ہوئی. اسی طریقے سے حضرت یحییٰ کے متعلق آیا ہے. حضرت یحییٰ سورہ مریم کی آیت نمبر 13 جو ہے، حنانا من لدنا وزکاۃ وکان تقیہ، اور اپنی طرف سے مہربانی اور پاکیزگی بھی انہیں عطا کر دی اور وہ خوف خدا رکھنے والے تھے. یہاں زکوٰۃ سے مراد حکم زکوٰۃ نہیں ہے مال کے اوپر زکوٰۃ، بلکہ پاکیزگی کے معنوں میں حضرت یحییٰ کے لیے آیا. تو یہاں پہ ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ بھئی زکوٰۃ جہاں جہاں قرآن کے اندر آیا وہاں ہر جگہ زکوٰۃ مال مراد. اسی طریقے سے حضرت اسماعیل کا آیا ہے تذکرہ سورہ مریم کی جو آیت نمبر 55 وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ، اور وہ اپنے گھر والوں کو بھی نماز اور زکوٰۃ کی پابندی کا حکم دیتے تھے اور اپنے رب کے حضور مقام مرضیہ پر فائز تھے. تو یہاں حضرت اسماعیل کون سی زکوٰۃ؟ ابھی تو زکوٰۃ فرض نہیں، وہ تو ہجرت مدینہ کے بعد فرض ہونی. یہاں آپ کو کون سی زکوٰۃ ہے؟ تو یہاں پر بھی زکوٰۃ سے مراد بذل مال ہے، غریبوں تک مال کو پہنچنے کے حوالے سے. تو بہرحال یہ تمام چیزیں ایسی ہیں کہ جو لوگ اس کو نہیں سمجھ رہے ہیں اور بار بار ایک بات کہتے رہتے ہیں. یہ جو چند صفحات ہم نے خمس کے خلاف لکھی ہیں اس کا جواب لے کر آئیے. دیکھیے جاہلوں کی بات کے جوابات نہیں دیے جاتے، علماء کی طرف سے ان کی پالیسی ہے ہمیشہ سے کہ وہ ان افراد کو جواب نہیں دیتے، بھانپ لیتے ہیں کہ جو کہ مخالفت کرو اور شہرت پاؤ کے لحاظ سے کتابیں لکھتے ہیں. لیکن بہت اہم بات، یعنی وہ چاہتے ہیں کہ ہم ایسا کوئی نظریہ جو بھی ٹیڑھا میڑھا نظریہ ہے وہ ہم کوئی بھی پیش کر دیں اور اس کے بعد ہماری شہرت ہو. جب جواب لکھے جانے لیں گے لوگ کہیں گے کہ فلاں صاحب کا فلاں اتنے بڑے عالم نے جواب دیا، اب ان صاحب کو اور شہرت ملے گی، تو وہ بالکل نظر انداز کرتے. اور یہ وہی طریقہ کار ہے جو پروردگار عالم نے شیطان کے سلسلے میں قرآن میں اختیار کیا. پروردگار میں اس وجہ سے آدم کو سجدہ نہیں کر رہا کیونکہ مجھے آگ سے بنایا ہے، تو انہیں آدم کو مٹی سے بنایا، آگ مٹی سے برتر ہوتی ہے لہٰذا میں اس کو سجدہ مثلا نہیں کروں گا. پروردگار چاہتا تو دلائل کے انبار لگا دیتا قرآن میں کہ مٹی کتنے کتنے معنوں میں آگ سے بہتر، لیکن پروردگار نے کیا کہا؟ بس نکل جاؤ میری بارگاہ سے. کوئی دلائل نہیں دی.
کوئی اس سے مناظرہ نہیں کیا. اور یہی وجہ ہے کہ ہمیں بھی حکم ہے کہ شیطان کبھی وسوسے پیدا کرے تو فقط کہو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. نہ کوئی دلائل دینے کی ضرورت ہے، نہ وسوسوں کے سے شیطان سے مناظرے کی ضرورت ہے، بس صرف کہ اعوذ باللہ پڑھ کے اس کو بھگاؤ اور کوئی جواب نہ دو اس کو.